سورہ نساء آیت نمبر 167، 68 اور 69۔ ترجمہ: جو لوگ کافر ہو گئے ہیں اور انہوں نے لوگوں کو رائے خدا سے روکا ہے، وہ دور دراز کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اپنے اوپر اور دوسروں پر ظلم کیا، خدا انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور انہیں کسی راستے کی ہدایت نہیں کرے گا مگر جہنم کے راستے کی کہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کام خدا کے لیے آسان ہے۔ تفسیر: گزشتہ آیت میں بے ایمان افراد اور اہل ایمان کے بارے میں متعدد بحث گزر چکی ہے۔ ان آیات میں ایک اور گروہ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدترین قسم کا کفر انتخاب کر رکھا ہے۔ انہوں نے اپنی گمراہی پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر بھی ظلم و ستم روا سمجھتے ہیں اور دوسروں پر بھی، کیونکہ نہ وہ خود رائے ہدایت پر چلتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی رائے ہدایت پر نہ چلیں۔ لہٰذا پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے، جو لوگ کافر ہو گئے ہیں اور لوگوں کے رائے خدا میں قدم اٹھانے میں حائل ہوتے ہیں، بہت دور کی گمراہی کا شکار ہیں۔ یہ لوگ جادوِ حق سے اس لیے دور ہیں کیونکہ یہ ذلت و گمراہی کے مبلغ ہیں، اور بہت بعید نظر آتا ہے کہ ایسے لوگ اس طرح سے دستبردار ہو جائیں کہ جس کی طرف وہ خود دعوت دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کفر کے ساتھ ہٹ درمی اور عناد کو بھی ملا لیا ہے اور بے راہ روی کی طرف قدم اٹھایا ہے جو رائے حق سے بہت دور ہے۔ اگلی آیت میں مزید کہتے ہیں، جو لوگ کافر ہو گئے ہیں اور انہوں نے ظلم کیا ہے، انہوں نے حق پر بھی ظلم کیا ہے کہ جو چیز اس کے سیان نشان نہیں تھی اسے انجام نہیں دیا، اور اپنے اوپر بھی ظلم کیا ہے کہ خود کو سعادت سے محروم کر دیا ہے۔ وہ گمراہی میں جا پڑے ہیں، نیز دوسروں پر بھی ظلم کیا ہے کہ انہیں رائے حق سے روکا ہے۔ ایسے افراد کو پروردگار کی مغفرت میسر نہیں آئے گی اور خدا انہیں رائے جہنم کے علاوہ کسی اور راستے کی رہنمائی نہیں کرے گا، اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ انہیں جاننا چاہیے کہ خدائی تہدید اور دھمکی عمل پذیر ہو کر رہے گی، کیونکہ خدا کے لیے یہ کام آسان ہے اور وہ اس پر قدرت رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ درجہ بالا آیت ایسے کفار اور ان کی سزا کے بارے میں خاص تاکید کرتی ہے۔ ایک طرف ان کی گمراہی کو ذلیل و بعید کہا گیا ہے اور دوسری طرف لم یکن اللہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں بخش دینا مقام خداوندی کی لائق نہیں ہے، اور تیسری طرف خلود اور ابدا سے اس پر مزید تاکید کی گئی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ وہ خود گمراہ ہونے کے علاوہ دوسروں کو گمراہ کرنے میں کوشاں رہتے تھے، اور اس پر ان کی جواب دہی بہت عظیم ہو گئی تھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔